الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، جب پہلی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے شہر کنعان سے غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے شاہی محل، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھے، انہوں نے ان آنے والے بھائیوں کی خوب مہمان نوازی کی. ایک مہمان نوازی کی وجہ سے ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے، آپ ہمیں اس کا بھی غلہ دے دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا کہ ہمارا قانون ہے کہ جو شخص آئے گا اسی کو غلہ ملے گا. پھر ان سے یہ کہا کہ اگر آئندہ تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے تو میں تم کو اس کا بھی غلہ دوں گا اور تمہیں بھی غلہ ملے گا، اور اگر تم اپنے بھائی کو آئندہ لے کر نہیں آؤ گے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا اور تم میرے پاس آنا بھی مت. اور پھر ایک تدبیر یہ بھی کی تھی کہ جب ان کو روانہ کیا کہ ان کے سامان میں اتنی غلے اور ان کی قیمت واپس کر دی، تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچے اور جا کر دیکھے کہ ہماری قیمت واپس کر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بات آئے کہ بادشاہ کتنا قریب ہے، دوبارہ بادشاہ کے پاس جانا چاہیے. بہرحال گھر پہنچے، پوری کارگزاری اپنے والد صاحب کو سنائی سفر کی، اور اس میں یہ کہا کہ اس طریقے کا واقعہ پیش آیا ہے. بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر تم دوبارہ اگر غلہ لینے کے لیے اپنے بھائی بنیامین کو لے کر نہیں آؤ گے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا. جب یہ بات بھائیوں نے ابا کے سامنے کہی تو ابا نے دیکھا کہ بھائی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یہ غلہ تو بہت تھوڑا ہے، آئندہ 7 سال باہر کے پڑھنے والے ہیں، اگر اپنی بنیامین کو لے بھیجوں گا تو پھر کھانے کا مسئلہ ہو جائے گا، جان کا مسئلہ ہو جائے گا. چنانچہ ابا نے اپنے بھائیوں سے عہد و پیمان لے کر بنیامین کو بھی بھائیوں کے ساتھ روانہ کیا. اب پھر جب دوسری مرتبہ بھائی پہنچے ہیں تو ساتھ میں بنیامین، پہلی مرتبہ بنیامین نہیں تھی، اب دوسری مرتبہ جا رہے ہیں تو ساتھ میں بنیامین بھی. اب دوسری مرتبہ ساتھ میں گئے، شاہی محل میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بنیامین بھی آ گئے ہیں. انہوں نے ایک انتظام یہ کیا تھا، اپنے واپس سے شاہی محل میں سارے بھائیوں کو ٹھہرایا، اور تفسیر کی بات کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر بھائیوں سے کہا کہ 2 بھائی ایک ہی روم میں ٹھہر جاؤ. تو 10 بھائی تھے، 11 بنیامین تھے، تو 10 بھائی جو حقیقی تھے وہ دونوں کی جوڑی میں مل کر ایک ہی روم میں چلے گئے. بنیامین اکیلے رہ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام جس کمرے میں بنیامین اکیلے تھے اس کمرے میں گئے.
اور جا کر ان سے کہا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں. اپنا پورا تعارف سنا دیا. ان بھائیوں کو خبر نہیں ہونے دی, صرف بنیامین کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, اب تم اپنے بھائیوں کے صدمے سے گھبرانا مت. اور کہا کہ میں تم کو ایک شکل میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. وہ شکل میں تھوڑی سی بدنامی تمہارے اوپر آئے گی, لیکن اس کی وجہ سے تم میرے پاس رک جاؤ گے. جب وہ شکل یہ ہے کہ جب تمہارا سامان پیک کیا جائے گا تو میں تمہارے سامان میں شاہی محل کا ایک مہمانہ ایک برتن رکھ دوں گا. جب تم لوگ جانے لگو گے تو میں میرے سرکاری کرمچاریوں کے ذریعے سیلاب کرواؤں گا کہ بھائی بادشاہ کے شاہی محل کا ایک برتن گم ہو گیا ہے. جب وہ تلاشی لیں گے تو آخر میں تمہارے سامان کی تلاش لی جائے گی تو تمہارے سامان سے بادشاہ کا وہ سامان نکلے گا, اور تمہارے قانون کی وجہ سے اس جرم میں تم پکڑے جاؤ گے. جیسا قانون ابراہیم یہی تھا کہ جو چوری کرے اس چوری کی جرم میں اسی کو رکھا لیا جائے, اسی کو رکھ لیا جائے. تو یہ تھوڑی سی بدنامی تمہارے اوپر آئے گی, لیکن تم میرے پاس ٹھہر جاؤ. بہرحال یہ پوری بات کی, بنیامین کو تیار کر دیا. بنیامین تیار ہو گئے, اور ہوا بھی ایسا ہی کہ پورا قافلہ 12 بھائی اپنے گلے کو لے کر روانہ ہوئے. ساتھ میں بنیامین بھی ہے. ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی, پوری بات کی کہ بھائی اس طریقے سے بادشاہ کا شاہی برتن گم ہو گیا ہے. کہا کہ بھائی ہم نے تو نہیں لیا ہے, ہم تو نبوت کے گھرانے کے لوگ ہیں, اور ہم کوئی ملک میں فساد پھیلانے تو آئے نہیں ہیں, ہم کوئی چور نہیں ہیں. لیکن بادشاہ نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو پھر اس کی کیا سزا ہے. تو کہا کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جس کے سامان میں سے بادشاہ کا برتن نکلے گا اس کو تم نہ لو. چنانچہ انہوں نے سامان کی تلاشی لی. سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں کی تلاشی لی جو بڑے بھائی تھے, پھر آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی, اور سامان میں سے وہ شاہی برتن نکل گئے. اب جیسا ہی شاہی برتن نکلا تو بھائی چونک گئے, حیران ہو گئے کہ کیا ہو گئے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کذالک کدنا لیوسف, کہ ہم نے یہ پوری تدبیر کی یوسف کی خاطر ہم نے کی. کوئی یوسف پر یہ اشکال نہ کرے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا بنیامین کو روکنے کے. یہ تو ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈالی, اس میں کسی کو یوسف پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرا حکم آ جائے تو پھر میرے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. اصل تو اللہ کا حکم ہے, عمل کرنا نہ کرنا اصل نہیں ہے. اللہ کا حکم جب آ جائے تو پھر وہ گناہ نہیں رہتا. عام حالت میں یہ چیز گناہ ہو سکتی ہے, لیکن یہاں ایک خاص شکل میں یہ چیز گناہ نہیں تھی. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دینے کے لیے تدبیر کی. اس لیے کہ اگر یہ تدبیر نہ کرتے تو وہ جس مصر کے جس شہر کے بادشاہ تھے یوسف علیہ السلام, اس بادشاہ کے قانون کے تحت وہ بنیامین کو نہیں روک سکتے. اب اس پر اللہ کی کیا حکمت تھی یہ تدبیر کرنے میں. مفسرین نے اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہے کہ اللہ کی حکمت یہ ہو سکتی ہے یہ تدبیر کرانے میں, یہ پیالہ چرانے میں اور رکھنے میں یہ تدبیر ہو سکتی ہے کہ ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان مکمل کرنا. بچپنے میں یوسف کو غائب کر دیا, اب یوسف کے بعد یعقوب علیہ السلام کے دل میں بنیامین کی محبت آ گئی, تو اللہ نے بنیامین کو بھی یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا تاکہ ان کا امتحان مکمل ہو جائے. ادھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے ملانا چاہا, لیکن پہلے سفر میں اپنے اللہ کے بھائیوں سے ملوایا, سوتیلے بھائی, ماں شریک بھائی, باپ شریک بھائی. پھر دوسری ملاقات میں بنیامین سے ملاقات کروائی, اور پھر آئندہ چل کر جب تیسری مرتبہ مصر کا سفر ہوگا تو ابا سے بھی ملاقات ہوگی. تو گویا کہ اس طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان مکمل کرنا تھا, اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے ملانا تھا. یہ اللہ کی کچھ حکمت ہی تھی, اس حکمت کے تحت اللہ نے اتنی پلاننگ کی. اس سے معلوم ہوا کہ کسی خاص شرعی مصلحت کی وجہ سے کسی معاملے کی صورت میں کوئی ایسی تبدیلی کرنا جس سے حکم بدل جائے, شریعت میں اس کی گنجائش تھی. اس کو ہیلا کہتے ہیں, ہیلا. لیکن ہیلا ایسا ہو کہ جس سے شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا نہ ہو. آپ کو یہ کہہ گئے, جیسے آپ کو میں ایک مثال دوں, ایک آدمی کے اوپر زکات فرض ہے, اتنا مال اس کے پاس کہ اس مال کی وجہ سے سال کے ختم ہونے پر اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے.
اب وہ ایسا ہلا کرے کہ سال ختم ہونے سے پہلے اس مال کو اپنی ملکت سے نکال کر اپنی بیوی کو دے دے. ایک سال پورا ہونے میں 1 مہینہ باقی ہے، تیاری سال پورا ہونے کی، سال پورا ہونے سے پہلے اپنی ملکت اپنی بیوی کے نام کر دے کہ میں تجھے دیتا ہوں. آپ سے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا سال پورا ہوتا ہے، اب رمضان کے مہینے اس کے بعد تو کوئی ملکت نہیں، اس پر زکات آئے گی نہیں، اور بیوی مالک بنی لیکن بیوی پر سال پورا نہیں ہوا تو بیوی پر بھی زکات نہیں آئے گی. اب جیسا رمضان کا مہینہ ختم ہوگا دوبارہ بیوی کے پاس وہ اپنا مال واپس کر لے. یہ جو ہیلا ہے یہ وہ ہیلا ہے جس سے شریعت کے حکم کو توڑنا لازم آتا ہے. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، حرام ہے. تو ایسا مسئلہ پوچھنے میں ایسا کر سکتے ہیں، یہ ہیلا کرنا شریعت میں حرام ہے. جیسے رمضان کا مہینہ آیا، اب رمضان کے مہینے میں مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، سفر میں ہے، بہت شدت کی گرمی ہے. اب یہ جان بوجھ کر رمضان کے مہینے میں سفر کر رہا ہے تاکہ روزے نہ رکھنا پڑے، یہ ہیلا کرنا شریعت میں جائز نہیں. تو اس کے لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنا کہ جس تدبیر کی اختیار کرنے میں اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو تو کسی خاص مصلحت کی وجہ سے ایسا کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ یہ پوری تدبیر یوسف کے خاطر ہم نے کی ہے. نرفع درجات من نشاء، اور ہم جس کے چاہے درجات کو بلند کرتے ہیں. دیکھو بھائیوں نے تو بچپن میں یوسف کو ابا سے چنا کر کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے یوسف کے درجے کو بلند کر کے مصر کے شاہد تک خبر بٹھا دیا. اللہ چاہے جس کو ذلیل کرے اور اللہ چاہے جس کو اللہ عزت کا مقام دے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ فرماتے ہم جس کے چاہے درجات کو بلند کر دے. وفوق كل ذي علم علیم، اور ہر جاننے والے پر ایک بڑا جاننے والا ہوتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی کتنا بھی بڑا سمجھدار ہو، میں سب سے بڑا سمجھدار ہوں، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. اور وہ سب سے بڑا سمجھداری کا دعویٰ کرتا ہے، اور دنیا میں چلو مان لو کہ اس سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں ہے، تو اللہ اس سے بڑا سمجھدار ہے اور اللہ اس سے بڑا عالم ہے. وفوق كل ذي علم علیم. بہرحال اب بھائیوں نے دیکھا کہ بنیامین نے تو چوری کی ہے، پورا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا. تو اسی وقت بھائیوں نے بنیامین یوسف علیہ السلام کے اوپر چوری کا الزام ڈال دیا. جس کا مجلس میں بات یہاں تک آئی تھی کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو اس سے پہلے بنیامین کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. اپنا بھائی نہیں کہا، اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چوری کر چکا ہے. اب یوسف علیہ السلام تو سمجھ گئے کس کو کہہ رہے ہیں، بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، وہ تو خود یوسف علیہ السلام ہے. فوراً سمجھ گئے کہ یہ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں. لیکن کچھ تو بات تھی کہ بھائی یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں. وہ کیا الزام تھا، وہ کیا بات تھی؟ مفسرین نے یہاں بھی بہت ساری باتیں لکھی ہے. میں آپ کو ایک بات یہاں سناتا ہوں، اس کے پہلے بھی سنائی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو ان کی والدہ راحیل کا انتقال ہوا ہے. جب والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی لگتی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ان کی تربیت کرو. حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی پھوپھی کے حوالے کر دیا. لیکن اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا ہی کچھ ایسا تھا کہ پھوپھی کے دل میں یوسف کی محبت بڑھ گئی. اب جب بڑے ہو گئے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دے دو میرا بچہ واپس کر دو، بڑا ہوا ہے. تو پھوپھی نے منع کر دیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی یوسف کو چھوڑو، مجھے گوارا نہیں. کہا کہ نہیں آپ کو دینا پڑے گا، میرا بیٹا ہے، بڑا ہو گیا ہے. کہا کہ ایک کام کرو، کچھ اور بھی میرے پاس رہنے دو، پھر انشاءاللہ میرا دل بھر جائے گا کہ میں آپ کو واپس کر دوں. جب دوبارہ واپس کیا اس وقت پھوپھی نے شکل یہ اختیار کی کہ ان کے پاس وراثت میں وارثائی میں ایک پٹکا ان کے پاس آیا تھا، اس کو کہہ سکتے ہیں پاکٹ. وہ ان کے پاس وراثت میں آیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو کپڑے تھے تو کمر کا جو حصہ ہے اس حصے میں انہوں نے اس پاکٹ کو چھپا دیا اور پھر ان کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کے گھر روانہ کر دیا. کبھی چلے گئے تو پھوپھی نے زور زور سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرا بٹوا اور میرا پاکٹ گم ہو گیا ہے، کہاں چلا گیا. جب تلاش لی گئی، ابا سے بھائی سے پوچھا، یوسف علیہ السلام کی کمر میں سے وہ پٹکا نکلا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے شریعت ابراہیمی کا قانون یہی تھا کہ جو چوری کرے اور جس کے پاس سے وہ چوری کا سامان نکلے اسی کی جرم میں اسی کو رکھ لیا جائے. بہرحال پھوپھی نے یہ سازش کی تھی تو پھوپھی کی اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے پھوپھی کو دے دیا اور موت تک پھوپھی کے بعد یوسف علیہ السلام رہے. بعد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو پھوپھی نے بتا دیا ہوگا کہ میں نے یہ سازش کی تھی، آپ نے کوئی چوری نہیں کی تھی. بھائیوں کے سامنے بھی پوری وضاحت آ گئی تھی.
اس وقت یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی تھی، پھوپھی نے سازش کر کے ان کے قبر میں پٹکا رکھا تھا. تو بھائیوں کو معلوم تھا پھر بھی یہ چوری کا الزام ڈال رہا ہے کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے ان کا بھائی یوسف بھی چوری کر دیا. تو آپ سوچئے یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہے، بادشاہ ہے، اور اس وقت ان کے سامنے چوری کا الزام ان کے بھائی لگا رہے ہیں. ایک موقع تھا غصے کو ظاہر کرنے کا، ایک موقع تھا اپنی خاموشی توڑنے کا. اللہ فرما رہے ہیں فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے ایک اوف نہیں کہا. اللہ کی حکمت ہوگی کہ ابھی بات کو ظاہر مت کرو، ایک اوف نہیں کہا، بات کو اپنے دل میں چھپا دیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس کو ظاہر تک نہیں کیا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے. چور اوپر سے بندوال کو ڈانٹے، چور تو تم ہو کہ ابا سے مجھ کو چلا کر کنویں میں پھینک دیا، اور تم مجھ پر میرے بھائی بنیامین پر چوری کا الزام لگا رہے. اور انتم شر مکانا، کہ تم ہی چور ہو، تم ہی بدتر ہو. دل میں کہہ رہے، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کون چور ہے. جب یہ بات ہو گئی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بادشاہ سے کہا قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر. دیکھیں یا عزیز یوسف علیہ السلام کو کہا گیا. پہلے شروع واقعے میں جب عزیز کا لقب آیا تھا تو کسفیر کے لیے جو زلیخا کا پہلا شوہر تھا، یہاں عزیز یوسف علیہ السلام کے لیے کہا ہے کیونکہ اب یہ مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام کرتے ہیں. اے عزیز مصر، ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. بھائی کو پکڑا گیا اور انہیں کے قانون کے مطابق بنیامین کو روک لیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بڑی منت سماجت کرنے لگے. ان لہو ابا شیخا کبیرا، کہ بنیامین کا ایک بڈھا باپ ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے ایک تو بھائی بچپن میں چوری ہو گیا، ایک بھائی بچپن میں چلا گیا، دوسرا بھائی بھی اگر تم رکھ لو گے تو ان کی وجہ سے ان کا باپ تو بڈھا ہوا ہے. اگر تم بنیامین کو بھی نہیں بھیجو گے تو ان کو بہت صدمہ لگے گا. آپ ایک کام کیجیے، فخذ احدنا مکانا، چوری ضرور اس نے کی ہے لیکن اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. انا نراک من المحسنین، اور ہم آپ کو پہلے سے آپ کو نیک مزاج دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہم پر کتنی مہربانی کرتے آ رہے ہیں. ہمارا اللہ آپ کو بھر بھر کے دیا، واپس سے قیمت بھی واپس کر دی. آپ تو بڑے نیک مزاج انسان ہیں. آپ اتنے ایک اور کر دیجیے کہ بنیامین کو چھوڑ کر ہم 10 میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے. جب یہ بات کہی قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کہا کہ اللہ کی منع یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری کوئی کرے اور سزا کوئی اور بھوگ دے؟ اگر میں بنیامین کے علاوہ آپ میں سے کسی اور کو اگر رکھ لوں گا، یہ تو آپ کی شریعت اور آپ کے قانون اور آپ کے فتوے کے مطابق میں تو ظلم کرنے والا ہوں. تو ظلم کرنا تو جائز نہیں ہے کہ چوری بنیامین نے کی ہے. آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو چوری کرے اسی کو اس کی ذمہ میں رکھا جائے. کہ گویا کہ اگر میں اس کے خلاف کسی اور بھائی کو رکھوں گا تب تو میں ظلم کرنے والا شمار ہوں گا. اس لیے میں آپ کی اس بات کو ہرگز قبول نہیں کروں. جب بھائیوں نے دیکھا کہ بادشاہ ایک کی بات نہیں مان رہے تو سارے بھائی الگ ہو گئے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، الگ ہو گئے اور الگ جا کر مشورہ کرنے لگے. کیا مشورہ ہوا؟ کچھ بھائی نے کہا کہ جب ابا کے پاس جائیں گے کیا کریں گے. اس میں سے ایک بھائی تھا قال کبیر، جو بڑا تھا. بعض مفسر نے کہا ہے کہ بڑے سے بڑا جو عمر کے اعتبار سے بڑا تھا، اس کا نام یہوذا بتایا جاتا ہے. یہ وہی بھائی تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کیا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. اگر یوسف تمہاری آنکھوں میں چبھ رہا ہے تو اس کو ایسی دور جگہ جا کر پھینک آؤ، تمہارا کام پورا ہو جائے گا. جس کو تھوڑی کچھ نرمی تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں، وہی بھائی اب بیان کہہ رہا ہے کہ تم کیا بولے گے اپنے ابا کے پاس جاؤ. الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تم اپنے ابا سے وعدہ کر کے آئے تھے. بنیامین کو جب تم لے کر گئے تھے کہ وعدہ کرتے آئے کہ ہم بنیامین کی پوری حفاظت کریں. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس کے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں تم وعدہ خلافی کر چکے ہو. کیا کہا وہاں پر بھی ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو نا، ٹھہرے گا، گھومے گا، کھائے گا، پیے گا تو فریش ہوئے گا اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. وہاں پہ ہم نے یوسف کی حفاظت نہیں کری اور ہم نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. اور یہاں تو ہم نے حفاظت تو کی ہے لیکن اس کی چوری کی وجہ سے پکڑا گیا ہے. ظاہر تو نہیں ہے لیکن ہم ابا کو کیا بھول جائیں گے. اس لیے میں تو یہاں سے آنے کا نہیں. کیا کہا بڑے بھائی نے، میں تو دوبارہ اپنے ابا کے پاس میں بھی نہیں جاؤں گا. فلاں
میں اس زمین میں چمٹا رہوں گا، یہیں رہوں گا، حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، یہاں تک کہ میرا ابا مجھے یہ کہے کہ آنے کی اجازت دے دے کہ بیٹا آ جاؤ، یا اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے، کوئی فیصلہ ہو جائے. یہاں تک جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا یا میرا ابا مجھے اپنے وطن واپس نہیں بلاتے، میں یہاں سے اب نہیں جاتا. دیکھیے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، بنیامین بھی رہ گئے، بڑا بڑا بھائی بھی رہ گیا. اب دوسرے بھائیوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے، کہ تم جاؤ، میں تم کو ایک بات سکھاتا ہوں، کیا اپنے ابا سے جا کر کیا کہنا ہے تمہیں. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اپنے ابا کے پاس جانا اور اپنے ابا سے کہنا کہ ابا جان آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی، اور دیکھو ہم آپ کو وہی بات بتا رہے جو ہم نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے. وما شہدنا الا بما علمنا، جو کچھ ہم نے دیکھا ہم آپ کو وہی بتا رہے ہیں. وما كنا للغیب حافظین، اور ہمیں غیب کی باتوں کو ہم جاننے والے نہیں، ہمیں کیا معلوم تھا، ہم تو ظاہری حفاظت کرنے والے تھے کہ راستے میں کوئی اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے یا کوئی چور اس کو اٹھا کر نہ لے جائے. ظاہری حفاظت کے ہم ذمہ دار تھے، باقی اس کے اندر باطن میں کیا چھپا ہوا تھا، وہاں جا کر چوری کرنے والا تھا، ہمیں کیا معلوم. آپ چپ چاپ اپنا بچ جا کر کہہ دینا دیکھو بھائی ظاہری حالت کے اعتبار سے ہم نے پوری حفاظت کی ہے، لیکن غیب کی بات نہیں معلوم تھی کہ بنیامین ایسی چوری کرے گا جس کی وجہ سے وہ پکڑا جائے. اور اگر آپ کو وشواس نہ آتا ہو ہماری بات پر، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس شہر سے ہم آئے ہیں وہاں شہر میں کسی آدمی کو یہاں سے بھیجو اور جا کر وہاں پوچھوا دو. تو کتنی پکی بات ہے، چلیے سننا پر سچے ہیں. یا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا جو قافلہ مصر سے گلان آیا ہے اس قافلے میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ہم صرف 10 بھائی نہیں تھے، 11 بھائی، اور بھی بہت سارے لوگ مصر سے گلان آئے ہیں. تو قافلے والے سے پوچھ لیجیے، سب کو معلوم ہے چونکہ چوری کرنے والے چور سے کہتا ہے چور ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ بنیامین نے چوری کی. پوری بات اپنی پکی رکھ دی اپنے ابا کے ساتھ. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے جب یہ پوری بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی سنی، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، کہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ دی. اب دیکھیے اس کے پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آئے تھے اور روتے روتے اپنے ابا کے پاس آئے تھے کہ ابا ہم تو کھیل رہے تھے اور سامان کے بعد یوسف کو چھوڑا تھا اور اتنے میں ایک بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا اور آپ تو ہماری بات سچ ماننے والے نہیں ہیں. تو اس وقت ابا نے کیا کہا تھا، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ تمہاری بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. تم یہ کہہ رہے ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، کہ یوسف کو کرتا تو صحیح ظالم ہے، ایسا کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ پہلے کرتا نکالا پھر یوسف کو کھایا. یہاں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی، حالانکہ یہاں بھائی سچے بات بنائی نہیں ہے. آپ نے سنا نا، تو پھر اس سے مفسرین نے عجیب بات دیکھی. یہاں پر دیکھیں نبی ہے، نبی سے بھی اپنی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، نبی سے بھی اپنی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، اگرچہ بعد میں اللہ وحی کے ذریعے سے اس رائے کی اصلاح کر دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کتنا بھی بڑا ہو، بڑے آدمی سے بھی اپنی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے. معلوم ہوا کہ کسی آدمی کو اپنی رائے پر اٹل نہیں رہنا چاہیے کہ میں جو ہوں بس پرفیکٹ ہوئے، میری رائے پتھر کی لگے. آپ دیکھیے نبی کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے. آدمی کیسے اپنی بات پر بھروسہ کر سکتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. میں نے رائے دی تھی، سماج میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے یا گھر میں کوئی مشورہ ہو رہا ہے، دوستوں میں کوئی مشورہ ہو رہا ہے، رائے دی جا رہی، میں جو ہوں وہی ہوگا. اپنی بات پر اٹے رہنا، ڈٹے رہنا اور اپنی بات کے بارے میں کہنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، یہ اس آیت کی تفسیر سے مفت دکھا کہ یہ کہنا غلط ہے. نبی سے بھی رائے میں اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، ایک عام آدمی سے کیوں نہیں سکتی؟ رائے دے کر چھوٹے ہو جائے، میری رائے یہ ہے، پھر جو مشورے سے فیصلہ ہوتا ہے. اس سے ایک چیز یہ سیکھنے کی. تو قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تم نے تو ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، بس میں تو وہی صبر جمیل کروں گا، ایسی صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہیں ہوگی. دیکھیے صدمہ لگا ان کو، اس صدمے پر کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کرو. آئندہ آگے چل کر کیا کہہ رہے ہیں؟ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے کی امید ہے اللہ ان تینوں کو واپس جمع کرے. نبی کی ذات آپ دیکھیے
صدمہ بھی ہو رہا ہے نبی کو، اور نبی کی اللہ کی ذات سے امید بھی دیکھی. یہاں ایک بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب نبی کا تصور جب ہمارے دل میں آتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نبی یعنی ایک فرشتہ جس کے ساتھ انسانی کوئی تقاضے نہیں لگے ہوئے ہیں، جس سے فرشتہ ہوتا ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ اپنی خواہش پورے کرنے کی ضرورت، نہ اس کے ساتھ اور کوئی انسانی تقاضے، نہ کوئی انسانی فطرت. یہ فرشتے کی صفت ہے. لیکن انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ہر وقت اس کے ساتھ ضرورت لگی ہوئی ہے. تو نبی بھی انسان ہو کر نبی بنتا ہے، تو نبی کے ساتھ بھی وہی سارے انسانی تقاضے لگے ہوئے ہیں. یہاں کو یہ نہیں نبی کو صدمہ کیوں ہوا؟ ارے نبی ہے لیکن نبی بھی تو انسان ہے. وہی اسی بات نبی کو پیش آ رہی جس کی وجہ سے نبی کو صدمہ ہوا، جو نبی کے نبوت کے خلاف نہیں ہے. جیسے پہلے زمانے میں جتنے بھی نبی آئے تو نبی بھی انسان تھے، اب ان کی بھی شادیاں ہوتی تھی، وہ بھی بازار میں جاتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے. تو کون کیا کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے؟ یا کل طعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی جاتا ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، اور نبی بھی ہے. وہ ان کے دماغ میں نبی کا تصور یہ تھا کہ نبی یعنی فرشتہ جو نہ کھائے، نہ پیے، نہ سوئے، نہ شادی کرے، نہ بازار میں جائے. یہ چیز آج ہمارے ماحول میں بھی ہے کہ کسی اللہ والے کے بارے میں سوچتے اللہ والے یعنی مطلب کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا یا ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ارے وہ بھی تو انسان کے راستے سے ہو کر اللہ والے بنے، اولیاء اللہ بنے. ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی سارے بشری تقاضے ہیں. دیکھیے صدمہ ہوا تو صدمے پر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو صبر کرو، کوئی شکایت نہیں کریں. اور پھر اللہ کی ذات سے یقین بھی کتنا مضبوط ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ ان تینوں کو جمع کرے. مفسرین نے ایک بات دیکھی ہے کہ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے کبھی نہیں کی. جب 40 سال کا وقفہ ہو گیا ہے، یوسف علیہ السلام کے گم ہو گئے. جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کی خبر دی کہ بھیڑیا کھا گیا، اس وقت بھی یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ بھئی مجھے امید ہے کہ یوسف آ جائے گا. ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اللہ نے ان کو بھلا دیا. کوئی تلاش کرنے جاتے جنگل کے اندر یوسف ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے امتحان کا زمانہ لمبا کر دیا. 40 سال کے بعد اللہ کے دل میں الہام کر رہا ہے، اور اللہ کی الہام کی وجہ سے ان کا دل اللہ کی ذات سے اتنا مضبوط ہو گیا کہ یقین ہوگا کہ اللہ ان تینوں کو جمع کرے گا. یوسف کو بھی جمع کرے گا، بنیامین کو بھی لائے گا، اور بھائی جو یہودا جو مصر میں ٹھہر گیا ہے اللہ اس کو بھی لائے گا. انہ هو العلیم الحکیم، اللہ بڑا علیم ہے اور اللہ بڑا حکیم ہے. ابھی بات یہ بھائی جو نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی یہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے اللہ ان تینوں کو جمع کرے گا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اب بھائیوں سے کنارہ کش ہو گیا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. کہ بھائیوں نے جواب ایسا دیا ان کو بات پر وشواس نہیں آیا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، بھائیوں سے کنارہ، بیٹوں سے کنارہ کش ہو گئے. وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، پرانا زخم تازہ ہو گیا. بنیامین کے غم نے یوسف کے غم کو تازہ کر دیا. بھول گئے تھے، اور اللہ نے ایک نظام بنایا ہے انسان کا کہ انسان کو جب کوئی غم لاحق ہوتا ہے، انسان کوئی اپنا چلا گیا، کوئی اپنا رشتہ دار مر گیا، تو اللہ نے نظام بنایا کہ دن گزرتے گزرتے آدمی اس صدمے کو بھول جاتا ہے. اور اللہ یہ نظام نہ بنایا تو آدمی دنیا میں زندگی چین کے ساتھ گزار نہ سکے، اس کی آدمی پاگل ہو جاتا ہے. اللہ کا یہ نظام ہے. اللہ لیکن جب بنیامین کے گم ہونے کی خبر آئی اور ٹھہرانے کی، تو بنیامین کی غم نے جب یعقوب علیہ السلام کے جیسے یوسف علیہ السلام کے غم کو تازہ کر دیا. یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف، یوسف کا غم تازہ ہوا. وہ یکسب عینا، اور اتنا روئے یوسف کو یاد کرتے کرتے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہوئے، آنکھیں چلی گئی. یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کے غم میں ان کی آنکھیں چلے گئی. اوپر سے لکھا ہے کہ 6 سال تک ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گی. آنکھوں کا جو کالا حصہ ہوتا ہے وہ سفید ہو گیا. بعض تفسیری کتابوں میں ہے کہ دکھنا کم ہو گیا، لیکن بعض تفسیری کتابوں میں ہے کہ بالکل آنکھیں چلی گئی، دکھنا ہی بند ہو گیا. اتنا ہوا ہے روتے 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 وہ آنکھ کی سیاہی والا حصہ سفید ہو گیا. فہو قزیم، اور اندر ہی اندر گھٹنے لگے. کسی کو کہنا کہہ نہیں رہے، اندر ہی اندر گھٹ رہے، اور اس گھٹنے کی وجہ سے وہ ان کی آنکھیں بھی سفید ہو گئی. دیکھیے یہاں پر مفسرین نے اشکال قائم کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آتے ہیں
اللہ تعالیٰ نبی کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجتا ہے، امت کی رہبری کے لیے، قوم کی ہدایت کے لیے۔ ان کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ شادی کیا کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا دل ہر وقت آخرت میں لگا رہتا ہے۔ نبی کی یہ اللہ تعالیٰ نبی کی شان ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے اشکال ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی محبت میں اتنے گم ہو گئے کہ آنکھیں چلی گئی روتے ہوئے، کہ گویا کہ ایک طریقے سے دنیا کی محبت ان کے دل میں آ گئی۔ اور تفسیر کی کتاب میں واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو امتحان آیا، اس امتحان کی وجہ ایک واقعہ بھی یہ بھی بنا۔ ایک مرتبہ تہجد کے اندر یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے ہیں، قریب میں چھوٹا بیٹا یوسف سویا ہوا تھا، خوبصورت تھا، اب نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کے اندر یوسف علیہ السلام کے خراٹے کی آواز کچھ آئی، جس کی وجہ سے نماز میں سے دھیان ہٹ کر ان کے اوپر چلا گیا۔ پھر نماز میں دھیان آیا، پھر وہ خراٹے کی تھوڑی سی آواز آئی، پھر دھیان نماز سے ہٹ گیا، پھر واپس سے نماز میں دھیان آیا، پھر تھوڑی سی خراٹے کی آواز آئی، پھر یوسف کو دیکھا، پھر واپس سے اپنا دھیان نماز میں لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میرے بندے یعقوب کو کہ مجھ سے نماز میں بات چیت کر رہا ہے اور ادھر اپنے بیٹے سے دل لگا ہوا ہے، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں یعقوب کی بنائیں کو چھین لوں گا اور یوسف کو یعقوب سے جدا کر دوں گا۔ چونکہ نبی کی شان سے خلاف تھا، حالانکہ مفسر نے جواب بھی لکھا ہے کہ دنیا کی محبت نہیں تھی، بیٹے ہونے کی وجہ سے محبت نہیں تھی۔ یوسف جہاں بیٹے تھے وہاں یوسف نبی بننے والے تھے، وہاں یوسف کو اللہ نے بہت سارے کمالات سے اللہ نے نوازا تھا، وہ خواب دیکھ چکے تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ کوئی عام معمولی لڑکا نہیں ہے، اللہ اس کو بہت اونچا مقام دینے والے ہیں۔ اس پیغمبرانہ شان کو دیکھ رہے تھے، ان نے وہ کمالات دیکھ رہے تھے، اس کمالات کی بنیاد پر انہیں یوسف سے محبت تھی، لیکن ایک گنا دنیاوی حیثیت بھی لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، یہ ان کی یوسف سے محبت ان کی امتحان کا ذریعہ بن گیا۔ جو آدمی جتنا بڑا اونچا مقام والا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اللہ اتنا ہی لیتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے فرمانے ہم نبیوں کی جماعت سب سے زیادہ مصیبت آزمائش اللہ ہم پر ڈالتے ہیں۔ ہم کمزور ہو کر تو اللہ کیا آزمائش اللہ ہمارے لے گا، ہمیں ایک وقت کی چائے نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہ ملا آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ نے کتاب میں لکھا ہے، بات تو کہتے تھے باتوں میں یار ہم اگر صحابہ کے زمانے میں بتا دو کتنا اچھا ہوتا، ہم بھی صحابی ہوتے۔ باتوں کے دلوں میں تمنا ہوتی ہے کہ کاش کبھی نبی کے زمانے میں ہوتے تو صحابی ہوتے، نبی کا شرف ملتا ہمیں۔ امام غزالی رحمہ لکھتے ہیں اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو منافقوں کی فہرست میں ہوتے، کیونکہ صحابہ پر جو حالات ہے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ کیا تم صحابہ کی صحابیت میں دم بھرتے؟ صحابہ پر کیسے حالات ہیں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ جا رہے ہیں، شدت کی گرمی ہے، پانی کا ایک گھونٹ قریب پاس میں نہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ اونٹ کو ذبح کیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد اونٹ کی جو اوجڑی نکلی، اس اوجڑی کو نچوڑا گیا، اور نچوڑ کر جو پانی نکلا صاف ہو اس پانی کو پی کر اپنی پیاس کو بجھایا۔ یہ حالات ہم سے برداشت کرنے کا طاقت ہے ہمارے؟ یہ تمنا کرنا جو ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے کہ تم منافقین کی فہرست ہو۔ اللہ نے جس زمانے میں پیدا کیا ہے اور جس زمانے کے ہم لائق تھے وہ زمانہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو آج جو جتنا اونچے مقام پر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کا امتحان بھی اتنا اونچا ہوتا ہے، اللہ اس کو آزماتا ہے، اللہ کے اس کا مقام اتنا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی سب آئینہ ہو اپنے بیٹے کے غم میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، اور فہو قزیم کہتے ہیں غصے کو پی جانا۔ قزیم کہتے ہیں ایک آدمی کو بہت غصہ آ رہا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کتنا غصہ آ رہا، بھائی بار بار ایسی باتیں بنا رہے ہیں، بنیامین کو بھی چھڑا دیا، یوسف کو بھی چوری کر لیا، غصے کو پی جانا، تاکہ یہ آدمی کو غصہ آ رہا ہو پھر بھی غصے کو پی جاوے، اس کو کہتے ہیں قزیم۔ حدیث شریف میں حسن بصری رحمہ اللہ قول ہے اللہ کو دو گھونٹ بڑے پسند ہیں، ایک تو غصہ اگر آدمی کا آئے اور آدمی غصے کا گھونٹ پی جائے، اللہ کو بہت بڑا پسند ہے۔ دوسرا کسی آدمی پر غم کے پہاڑ ہے، ہر وقت غم، ہر وقت صدمہ، ہر وقت اس کو حالات،
لیکن اس حالات میں بھی غم کے کڑوے گھونٹ پی جاوے تو گھونٹ اللہ کو بڑا پسند ہے. ہمارا استاد ایک وقت مجھے یاد ہے ایک بات ہی کہی تھی کہ غم کے سمندر پی جاؤ لیکن ڈکار بھی مت لو. اللہ کی طرف سے جب صدمے آوے، حالات آوے، پریشانیاں آوے تو کسی کے سامنے مت بیان کر. غم کے سمندر پی جاؤ لیکن ڈکار بھی مت لو. یہ صبر کا گھونٹ اور یہ غصے کا گھونٹ اندر ہی اندر گھونٹ رہا ہے. جب یہ کیفیت دیکھی ان کے بیٹوں نے اپنے ابا کی، اور یوسف، ابا آپ تو کیا ہر وقت یوسف کرتے رہتے ہیں، یوسف کو یاد کرتے کرتے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہلاک نہ ہو جاتا. بیٹوں نے دیکھا تو ابا کو اتنا صدمہ یوسف کے جانے کا تو کیا تھا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ارے تم مجھے کیا نصیحت کر رہے، میں تمہارے سامنے کوئی شکوہ شکایت کی میں تو اپنے اللہ کو کہہ رہا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم اور اپنا درد اور اپنا دکھ میرے اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تم مجھے کیوں نصیحت کر رہے ہو؟ اور میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس سے مفسرین یہ بات لکھی ہے کہ مخلوق کے سامنے اپنے شکوے کرنا یہ مناسب نہیں، لیکن اللہ کے سامنے اپنے دکھ بیان کرنا اور اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرنا، اپنے غم بیان کرنا، یہ عبدیت کی نشانی ہے کہ اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ شکایت نہیں ہے، اللہ کے سامنے کہو. حدیث شریف آتا ہے کہ جب آدمی لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی شکایت کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اور جو آدمی اللہ کے سامنے اپنے حالات بیان کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرتا ہے، اللہ غیر سے اس کا انتظام فرماتا ہے. جب اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے حالات اب بنانے ہیں تو پھر اللہ دنیا کے ظاہر اسباب کو جمع کر دیتا ہے. حدیث شریف کا مضمون ہے اللہ کے یہاں سے دعا کرا کر لوگوں پر فیصلہ کروا لو، پھر دیکھو ہمارے کام کیسے نہیں بنتے، ہمارے کام نہیں بنتے. اللہ کے یہاں سے رو کر اللہ کے حکموں پر عمل کر کے فیصلے کروا لو، اللہ دنیا کے ظاہر اسباب کو جمع کر دے. سوچ نہیں تھے کہ یہاں کیسے مسجد بن سکتی، لیکن اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو گیا، اللہ ایسے اسباب کر دیتا ہے آٹومیٹک چند دنوں میں مسجد بن جاتی ہے. یہ اللہ انتظام کرتا ہے. تو قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور میں تمہارے سامنے کہاں شکایت کرتا ہوں، میں تو اپنے اللہ کے سامنے اپنے غم کو اور اپنے دکھ کو بیان کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. یہاں صوفیہ کرام نے ایک بات یہ بھی لکھی، جس زمانے میں آدمی کے اوپر حالات آتے ہیں، کسی بھی شکل کے حالات، صدمہ، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، حالات، ہر وقت کچھ نہ کچھ. صوفیہ کرام نے عجیب بات دیکھی ہے کہ اس صدمے والے زمانے میں، اس ماحول میں، اس حالات میں آدمی اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا سکون والے حالت میں قریب نہیں ہو سکتا. کیونکہ آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف سے حالات ہے، کوئی مسائل حال نہیں ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے. اس وقت آدمی اللہ سے جتنا چاہے قریب ہو سکتا ہے. یہ کچھ موقع ہوتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے، آدمی اس موقع پر اللہ سے رجوع نہیں کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے حالات بیان کر کے اپنا سارا ایک کیفیت کھو دیتا ہے. کہ ایسے آدمی اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے، اللہ اس کو اپنا خاص بنا دیتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ٹوٹے ہوئے دل میں ہوتا ہوں. جب بندے کا دل ٹوٹا ہوتا ہے تو اللہ کی خصوصی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. کچھ زمانے کا وقفہ ہوتا ہے اس حالات کا، لیکن وہ حالات ہر وقت نہیں رہتے. لیکن 40 سال کا زمانہ گزرا ہے، اب اللہ ملانے کی کوشش کر رہا ہے. 40 سال کا زمانہ خواب دیکھا تھا، تب 40 سال پہ دیکھا تھا، خواب کی تعبیر 40 سال کے اندر پوری ہونے جا رہی. بیچ میں اللہ نے کیسے امتحانات سے گزارا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی. جب یہ بات ہوئی اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے، چونکہ اللہ کے دل میں بات ڈال دی تھی کہ میں تمہارے بیٹوں کو تم سے ملوا کے رہوں گا، یہ الہام اللہ کے دل میں ڈال دیا تھا. تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا. 9 بیٹے تھے، 3 تو ماں تھے. جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو جا کر تلاش کرو. اب تک نہیں کہا، اب کہہ رہے ہیں فتحسسوا من یوسف واخیہ، جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. یہ مت سمجھنا کہ اب کہاں ملیں گے، 40 سال کا زمانہ ہوا ہے. بنیامین کا تو پتا تھا
لیکن یوسف کہاں ملیں گے؟ اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو، اللہ کی ذات سے امید رکھو. انه لا يئس من روح الله الا القوم الكافرون. اور اللہ کی ذات سے نا امید صرف کافر لوگ ہی ہوتے ہیں. اللہ کی ذات سے نا امید کون ہوتا ہے؟ جو کافر ہوتا ہے وہی اللہ کی ذات سے نا امید ہوتا ہے. ہم کافر نہیں ہیں، ہماری امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ان تینوں کو ہمارے پاس بلائے گا. حدیث شریف کا مضمون ہے کہ میں میرے بندے کی گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. آدمی کا اللہ سے جیسا گمان ہوتا ہے اور اللہ کی ذات سے اس کا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ اس کے ایسا اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. اب یہ بات جب بھائیوں سے کہی، بیٹوں سے کہی، تو سارے بیٹے اپنے ابا کی بات کو سن کر نکل پڑے. اب جب جا رہے تھے تو ابا نے ان کو خط دیا، جا کر میرا خط عزیز مصر کے نام پہنچا دے. اب سارے بھائی نکل کر جو یہ تیسرا مرحلہ ہے مصر پہنچنے کا. اب سارے بھائی پہنچے مصر، عزیز مصر کے پاس، اور جا کر ان سے درخواست کی. مسنا واہلنا الضر، دیکھو ہمارے گھر میں فاقہ آیا ہے، ہمارے گھر والوں کے اوپر فاقہ آیا ہے. کیونکہ 7 سال گزرتے تھے، آپ نے دوسری مرتبہ غلہ کیا، وہ بھی پورا ہوا ہے. اب اس مرتبہ ہم غلہ دینا آپ کے پاس آئے ہیں، وجینا، لیکن بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، نکمی پونجی لے کر آئے ہیں. ہمارے پاس کچھ گلے خریدنے کے واسطے کچھ سامان نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نبوت کے گھرانے کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے کہ اس پیسوں کے بدلے میں، اس سامان کے بدلے میں ہم آپ سے غلہ خرید سکیں. کچھ نکمی کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن آپ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ سے یہ امید ہے کہ آپ اس کے بدلے میں ہمیں پورا غلہ دیجیے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور آپ ہمارے بارے میں رعایت کیجیے. قیمت تو پیسہ جو ہے وہ تو نکما ہے، کھوٹا ہے، لیکن آپ اس کھوٹے سکے کو قبول کر کے ہمیں پورا غلہ دیجیے. اب جب یہ بات کہی، اور پھر یعقوب علیہ السلام کا وہ خط تھا، اس خط کا جو مضمون تھا، اس خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ خط یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی طرف سے عزیز مصر کے نام یہ پیغام ہے. ہم نبوت کے گھرانے کے لوگ ہیں، اور ہمارے اوپر ہمارے دادا کے زمانے سے حالات چلے آ رہے ہیں. ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام، ان کے اوپر بھی ایسے حالات آئے کہ ان کے زمانے کے بادشاہ نے ان کو ہاتھ پیر باندھ کر ان کو آگ میں ڈال دیا تھا. پھر ہمارے جو ہے پردادا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، ہمارے ابا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی حالات آئے. مجھ پر بھی حالات آئے کہ آج سے بچپن میں 40 سال پہلے میرا ایک بیٹا یوسف نام کا تھا، وہ مجھ سے گم ہو گیا. پھر آپ نے اس چوری کی وجہ سے میرے بیٹے بنیامین کو بھی روک لیا ہے. یہ حالات مسلسل ہمارے اوپر جاری ہیں. اب جب یہ خط پڑا اپنے ابا کا، یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک طرف بھائی نے کہا کہ گھر میں فاقہ ہے، کچھ نہیں کھانے کو، اور ایک طرف اپنے ابا کا خط پڑا ہے. یوسف علیہ السلام بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے. دل ان کا اندر سے مچل گیا کہ میرے گھر کے حالات کیسے ہیں. گھر میں کھانا نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، اور میرے ابا کا خط پڑھ کر بے قرار ہو گئے. فوراً اپنے بھائیوں سے کیا کہا، اَلْعَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ، تمہیں کچھ معلوم نہیں تم نے یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ؟ جب یہ بات کہی تو بھائی بھی حیران رہ گئے. یہ عزیز مصر کو یوسف سے کیا لینا دینا؟ عزیز مصر کو یوسف سے کیا لینا دینا؟ یہ کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ عزیز مصر یوسف کا تذکرہ کر رہا ہے. لیکن جب یہ بات کہی تو یوسف علیہ السلام کی سوال جب بھائیوں کا دماغ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر چلا تھا. ان کے چہرے پر بھی ایسی نشانی تھی جو ان کے باپ دادا کے زمانے سے تھی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں کے کچھ لگ رہا ہے کہ یہی یوسف لگ رہا ہے. بھائیوں نے سوال کر دیا، قالوا ارنک لانت یوسف، ارے کیا آپ یوسف ہیں؟ کہا کہ انا یوسف وہذا اخی، ارے میں یوسف ہوں اور میرا بھائی بنیامین. بھائیوں پر کیا گزری ہوگی یوسف. دیکھیے یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہا کہ آپ نے جہالت کے کر اپنے بھائی یوسف کے ساتھ اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا، اور کچھ غلط لہجہ استعمال نہیں کیا تاکہ اپنے بھائیوں کی عزت خراب نہ ہو. اور پھر یہ کہا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا.
دیکھیے تکلیف کے زمانے کی ساری کی باتیں نہیں کی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. تو اللہ کا ہم پر احسان تھا, میں نے تقوی اختیار کیا, صبر کیا, گناہوں سے زلیخا کے معاملے میں گناہ سے میں بچا, اور پھر میں نے صبر کیا, تم نے مجھے کنویں میں ڈالا, جیل میں ڈالا, وہاں سے میں جیل میں لایا, میں نے صبر کیا. تو تقوی اور صبر کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر یہ احسان ہو گئی, اتنا اونچا مقام مجھے دیا. اب بھائی صاحب گئے, یوسف صاحب نے کہا قالوا اللہ, آپ پر آج لقد آثرک اللہ علینا, بھائی نے کہا کہ یوسف اللہ نے آج ہمارے مقابلے میں آپ کو اتنا بڑا اونچا مقام دیا اور ہم واقعی غلطی میں ہیں. یوسف صاحب نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ پر آج کوئی بات نہیں کہی جائے گی, اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. جب یہ ساری باتیں ہوئی تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا یہ کرتا لے کر اپنے ابا کے پاس جاؤ. جب یہ کرتا یوسف علیہ السلام کا اپنا ابا, یوسف صاحب نے کرتا اپنے ابا کو دیا. اب ابا کے پاس کرتا بھائی لے کے جا رہے ہیں, ادھر ابا کو بھی اس کی کچھ ہوا لگ گئی, اس کرتے کی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی. اور پھر ان کے ابا نے اس وہ تو قرار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بھائی تو مصر میں ہیں, یہ ساری گفتگو سن نہیں رہے ہیں, لیکن اسی گفتگو اثر میں ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اندر سے مچل رہے ہیں, انہیں خوشبو آ رہی ہے. پھر وہ کیا باتیں ہو رہی ہے, پھر کرتے جانے کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ آئندہ سے بتائیں. اللہ